ایک تبدیلی کا ویژن وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب، جن کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اداروں کے خسارے بھی کم نہیں ہوئے، وزراء کے پروٹوکولز بھی اسی طرح ہیں جس سے پہلے حکومتوں میں ہوا کرتے تھے، کام دھندے ویسے ہی چل رہے ہیں، عوام کے مسائل اور بڑھ گئے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ بنیادی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک تو خوش قسمتی کی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں 30-40 سالوں کے بعد ایک وزیر اعظم ایسا آیا ہے جو نظریاتی وزیر اعظم ہے۔ ہم لوگ، میں خاص طور پہ ان کی سپورٹ اس لیے کرتا ہوں کہ نظریاتی ملاپ ہوتا ہے، اور وہ نظریاتی دو ملاپ ہوتے ہیں، ایک تو کرپشن مٹاؤ اور دوسرا غربت مٹاؤ۔ تو یہ دو چیزیں مٹانے کے اوپر میرا مکمل طور پہ نظریاتی ان کے ساتھ ملاپ بنتا ہے۔ کئی ہفتوں سے، کئی مہینوں سے آپ بھی سن رہے ہیں کہ وہ بات ہوتی ہے کہ سول ملٹری قیادت بڑے عرصے کے بعد ایک ہی پیج پہ آئی ہے۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں بڑی واضح طور پہ نظر آنے لگا کہ سول حکومت اندر سے ایک پیج پہ خود ہی نہیں ہے، مطلب مختلف ادارے جو ہیں، گھوڑے کہہ لیں، طاقتیں کہہ لیں، وہ ڈفرنٹ ڈائریکشنز میں، اپوزٹ ڈائریکشن میں ایک دوسرے کو کھینچ رہی ہیں۔ اسد عمر صاحب منسٹر وزارت خزانہ ورسز اسٹیٹ بینک آف پاکستان، وزیر خزانہ آپ کو یاد ہو، انہوں نے نومبر 2018 میں جب پہلی قسط آئی تھی سعودی عربیہ کی $1 بلین کی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بیرونی پرابلمز جتنے بھی ہیں وہ دور ہو گئی ہے، وہ حل ہو گئے۔ پھر ایک اور فگر آئی تھی پرائیویٹ سیکٹر گروتھ کے حوالے سے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے کتنے مزید قرضہ جات لیے ہیں، اس کو استعمال کرتے ہوئے دسمبر میں وزارت خزانہ، وزیر خزانہ صاحب نے فرمایا کہ اب ہمارے اندرونی پرابلم جو ہیں معیشت کے وہ بھی دور ہو گئے۔ تو بیرونی نومبر میں دور ہو گئے تھے، دسمبر میں آ کے پھر وہ اندرونی بھی دور ہو گئے۔ اب جو اسٹیٹ بینک کی حاضر رپورٹ آئی ہے وہ بالکل ہی اپوزٹ ہے، وہ بالکل اپوزٹ۔ وہ تین انہوں نے مین باتیں کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بے تحاشا مہنگائی آئی ہے پچھلے کچھ مہینوں میں، اور صرف یہ نہیں کہ آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں فیوچر میں اور بھی مہنگائی آنے والی ہے، مزید مہنگائی آنے والی۔ تو وہ جو چیخیں نکلنے والا معاملہ، چیخوں کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ معیشت سکڑ رہی ہے، اسپیشلی آپ کی جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ ہے، جو بڑے بڑے مینوفیکچرنگ پلانٹس ہیں، وہ ڈکلائن میں جا رہے ہیں، ان کی پروڈکشن کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور خطرناک بات یہ کہ بجٹری خسارہ بڑھے گا، تیزی سے بڑھے گا۔ اب اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے، وزارت خزانہ کچھ اور کہہ رہی تھی۔ اچھا، عموماً ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی تاریخ میں جب ہمارا صنعتی سیکٹر زوال میں چلا جاتا ہے تو زراعت کا سیکٹر اوپر جا رہا ہوتا ہے تو کمپنسیشن ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ مارکیٹ فورسز کو اوپن ہینڈ اگر دے دے گورنمنٹ تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئینہ ایسا دکھائیں ہے مارکیٹ فورسز، جس میں اسٹیٹ بینک کے ابھی اعداد و شمار آ رہے ہیں کہ حکومت کے لیے ایک اور چیلنج کھل جائے گا، ایک اور محاذ کھل جائے گا اگر فری اینڈ مارکیٹ فورسز کو دے دیا جائے، جس کا کلیم حکومت کر رہی ہے۔ اب اسٹیٹ بینک یہ کہہ رہا ہے، جو اگین خطرناک بات ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ زراعت کا سیکٹر بھی نیچے جا رہا ہے اور جاتا رہے گا، اور صنعتی سیکٹر بھی نیچے جا رہا ہے۔ اچھا، دوسری طرف دیکھیے کہ وزیر اعظم صاحب کیا کوششیں کر رہے ہیں، پناہ گاہیں بنا رہے ہیں، لاہور میں، اسلام آباد میں، پشاور میں پناہ گاہیں بن رہی ہیں۔ اب وہ کوئی 100 بیڈ کی پناہ گاہ ہے، کوئی 105 بیڈ کی پناہ گاہ ہے، تو 100 لوگ ایک جگہ آ جائیں گے، 100 لوگ دوسری جگہ آ جائیں گے۔ دوسری طرف جو معاشی پالیسیز ہیں، مطلب میڈیا سیکٹر کے اندر 3000 لوگ بے روزگار ہوئے ہیں، تو یہ 100 لوگوں کی پناہ گاہیں اور ہزاروں لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں۔ جائز والے موبلنک جو سب سے بڑی کمپنی، آپ پالیسی کی بات کر رہے ہیں، یہ امپورٹڈ جو کارز ہیں ان پہ پابندی جب لگائی تو 10 لاکھ لوگ بے روزگار ہوئے ہیں۔ یہ پالیسی، ایک پالیسی بدلنے کی وجہ سے کتنی پناہ گاہیں بنائیں گے 10 لاکھ لوگوں کے لیے؟ یہ جو بے روزگار لوگ ہو جائیں گے، تو ایک پالیسیز کوئی اور بنائی جا رہی ہے۔ ایک طرف کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ غربت کو دور کیا جائے، دوسری طرف بے روزگاری بڑھ رہی ہے۔ بے روزگاری بڑھے گی تو یقینی بات ہے کہ غربت بڑھے گی۔ اب پچھلے اگر 8 مہینے 9 مہینے کا آپ ایک تجزیہ مختصر کریں، معاشی تجزیہ، تو آپ دیکھیں کہ روپیہ گرا ہے، ڈالر کے سامنے 30% گر گیا، اور جو سرکولر ڈیٹ ہے، جو گردشی کردہ ہے، اب وہ کہا جا رہا ہے 1.6 خرب ہو گیا ہے، 1600 ارب روپے کا گردشی قرضہ ہو گیا ہے، جبکہ اگست 2018 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی تو اس وقت 1100 تھا، بالکل ایگزیکٹلی۔ 500 ارب گردشی قرضہ بڑھ گیا ہے۔ گیس کے آپ نے دیکھے ہیں بل، وہ 140% تک بڑھ گئے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ اب 1 جولائی سے 40% مزید بڑھے۔ جو سفارش ہے وہ 140% کی، دوبارہ سے 1 جولائی کی جو نئی سفارش کی گئی ہے وہ another additional 100۔ بجلی کی قیمت 40% بڑھ گئی، آپ نے پہلے بھی کہا، انٹر میں پبلک سیکٹر انٹرپرائز کے نقصانات وہیں کے وہیں ہیں، اور ٹیکس کی شارٹ فال 485 ارب روپے کی۔ تو یہ پچھلے
6 مہینے 8 مہینے کا یہ اچیومنٹس ہم نہیں.